تو ایک کو میں نے کہا کہ فلاں لڑکی، فلاں وکیل، فلاں گواہ، ابھی آدھی ہی بات میں نے کہی تھی، اس نے کہا قبول ہے قبول ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے صبر تو کر، ابھی جب میں نے ایجاب ہی نہیں کیا تو قبول کہاں سے کر لیا تم نے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، عزیزم عبدالاحد کو ان کی دلہن کے ساتھ خوش و خرم زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کے لیے اس کو مبارک فرمائے۔ آپ کو چھٹی ہے، ویسے آپ کو بیان سننا آپ کے لیے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، تو آپ کے لیے چھٹی ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ظهر في قرية الزنا والربا إلا أذن الله عز وجل بهلاكها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ مدرسہ ارشد المدارس کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، علاقے کی معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، وہ اچھا ہوا کہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ لوگوں کو نظم سنائی اور اللہ کی حمد بھی سنائی، تو معلوم ہوا کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کچھ تھوڑے زندہ ہیں۔ تھوڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیچارے نے آپ کو بار بار کہا کہ ذرا آپ توجہ فرمائیے، لیکن آدھے لوگوں نے ہی ہاتھ اٹھایا، آدھے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جنہوں نے اٹھا لیا ہماری طرف سے فرض ادا ہو گیا، تو تھوڑی سی زندگی تو پیدا ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ رات بیتتی جا رہی ہے اور آپ حضرات بھی اصحاب کہف کو یاد کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں لمبی چوڑی تقریر کرنا خود اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا ہے، لیکن مجھے یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ آپ چاہے سوئیں یا جاگیں، جلسہ تو فجر تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں تو اپنی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ کو اللہ کی امان میں دے کے میں رخصت ہو جاؤں گا، بعد میں آپ کا جو بھی حشر ہو اللہ مالک ہے۔ مدرسہ ارشد المدارس اس علاقے کا بہت بافیض اور قدیم ادارہ ہے۔ بہت بڑے بزرگ اور اپنے زمانے کے قطب اور دینی تحریکات میں پیش رہنے والے ہمارے بڑے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، بانی ندوۃ العلماء کے عظیم خلیفہ حضرت مولانا عبدالرشید رانی ساگری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ بزرگوں کے ہاتھ سے جو کام انجام پاتا ہے، اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پودا انہوں نے لگایا تھا جو آج تناور درخت بن کر پھل بھی دے رہا ہے، پھول بھی دے رہا ہے، اور اس پورے علاقے کے لوگوں کو اس سے فیض ہو رہا ہے۔ کتنے علماء کرام اس علاقے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور وہ سب اسی مدرسے کے طالب علم رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ آج کے اس اجلاس کے صدر
حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بھی اسی ادارے کے فیض یافتہ ہیں، اور الگ الگ درسگاہوں میں خدمت انجام دینے والے بہت سے علماء اس ادارے سے پڑھ کر نکلے اور دارالعلوم دیوبند یا مظاہر علوم یا خیر آباد یا ندوۃ العلماء یا اور دوسرے اداروں سے انہوں نے سند فراغت و فضیلت حاصل کی، اور ماشاءاللہ خدمت دین متین میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آپ کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ ہے۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے اور گاؤں بھی چھوٹا سا ہے، دیہات ہے، بہت سہولتیں یہاں نہیں ہیں، لیکن آپ کی خوش قسمتی کہ ایسا قیمتی ادارہ آپ کے ہاں قائم ہے، اور اسی کی برکت سے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے رہے ہیں، اور اب بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ مدرسہ جہاں بھی ہو وہ دین متین کی خدمت کا روشن چراغ ہے۔ مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا رشتہ اس مدرسہ صفہ سے قائم ہے جسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں قائم فرمایا تھا۔ مدرسہ صفہ وہ روشن چراغ جس کے ذریعے لاکھوں چراغ روشن ہوئے۔ مدرسہ دین کی خدمت کا وہ مرکز کہ جو پورے علاقے میں فضائل کو عام کرنے اور برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مدرسہ ارشد المدارس کی اچھی عمارت ہوگی، بڑی زمین پر مدرسہ ہوگا، لیکن جا کر میں نے دیکھا چھوٹی سی جگہ ہے، سہولتیں بھی کم ہیں، زمین بھی تھوڑی ہے۔ اللہ نے چھوٹی سی جگہ کو قبول کیا، اتنا سارا کام ہوا، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بڑی زمین پر مدرسہ قائم ہو تاکہ مدرسہ اچھی طرح جاری رہ سکے، مزید طلبہ کو وہاں رکھا جا سکے، درسگاہیں الگ ہوں، رہنے کی جگہ الگ ہو۔ معلوم ہوا کہ کوئی زمین خریدی جا رہی ہے، اور ابھی بعض حضرات کی طرف سے اعلان بھی ہوا کہ وہ اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ جتنے بھائی جتنی بہنیں آئی ہیں سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس خدمت میں حصہ لیں۔ مدرسے کی زمین کے خریدنے میں آپ سب شریک ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث آئی ہے، حدیث قدسی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرماتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے، ارشاد ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو خرچ کرے گا راستے اس کے لیے ہموار ہو جائیں گے، بلائیں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، تجارت کے راستے کھلیں گے، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ روزانہ صبح اللہ کے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ خرچ کرنے والے انسان کو دعا دیتا ہے، کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ
بد دعا دیتا ہے، کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکن تلفا، اے اللہ روک روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف دعا ملے گی، جو خرچ کر رہا ہے اس کے لیے دعا ہے، جو نہیں خرچ کر رہا ہے اس کے لیے بد دعا ہے۔ یہ تو ہمارے نعت خواہ نے فرما دیا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تب بھی دعا، نہیں اٹھائیں گے تب بھی دعا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ فرمائیں گے بد دعا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ دونوں شکل میں دعا۔ لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ جو خرچ کرے گا اس کے لیے دعا ہے اور فرشتے کی دعا ہے، اور جو خرچ نہیں کرے گا، کنجوسی کرے گا، اس کے لیے بد دعا ہے، اور وہ بد دعا کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جو نہیں خرچ کرے گا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، آگ لگ گئی، مکان گر گیا، دکان میں خسارہ ہو گیا، اولاد پر کوئی آفت آ گئی، فرشتے کی جو بد دعا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ آج مدرسے کی زمین کی بات ہو رہی ہے، آپ نے خرچ نہیں کیا، آپ کے پاس ہے مگر آپ نے نہیں دیا۔ خدا نخواستہ کوئی بیماری آپ کو آ گئی، آپ گئے ڈاکٹر کے ہاں، اور ڈاکٹر بھی تو ماشاءاللہ آج کل ایک سے ایک ہیں۔ اللہ کرے کہ اس مجمع میں کوئی نہ ہو تاکہ میں خیریت سے جا سکوں، لیکن آج کل بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جو ڈاکٹر کم ہیں، ڈاکو زیادہ ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈرا کر صرف پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی گیا اور اس نے کہا کہ بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہتے ہیں کہ ارے تم اپنے قدموں پہ چل کے آئے ہو یا کوئی لے کے آیا ہے؟ یہ سن کے اس بیمار کی آدھی جان ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اچھا ہوا آپ آ گئے، اگر 10 منٹ اور دیر کرتے تو یہاں نہیں آتے، ملک الموت آپ کے پاس چلا آتا، وہ جو رہی صحیح جان تھی وہ بھی نکل جائے۔ تب آدمی یہ کہتا ہے کہ جتنا پیسہ لگے آپ میں خرچ کروں گا، لیکن آپ میرا علاج کر دیجئے، بیماری میری چلی جائے، تکلیف میری چلی جائے۔ اب لاکھوں لاکھ روپے دواخانے میں، ہاسپٹل میں بیماری پر خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ انسان خرچ کر رہا ہے، لیکن جہاں خرچ کرنے کا موقع تھا، جہاں خرچ کرنے سے عافیت سہولت ملتی ہے، صحت و قوت قائم رہتی ہے، وہاں ہم نے خرچ نہیں کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرو گے فرشتے کی دعا مل رہی ہے، خرچ نہیں کرو گے فرشتے کی بد دعا مل رہی ہے۔ کوئی مشکل آ جائے، ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے پانی پت میں، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور حافظ قرآن، قاری قرآن، لوگ ان کے پاس دور دور سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے جہاں ٹھہرنے کا بھی انتظام، کھانے کا بھی انتظام۔ پڑھائی کا اس زمانے میں نظام یہ ہوتا تھا کہ قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، اور جو پڑھنے والے آ رہے ہیں وہ بھی مسجد میں ٹھہر جا رہے ہیں، محلے والے ان کو کھلا دیتے ہیں، بس اسی طرح نظام چلتا تھا۔ قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس دور دور سے لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک طالب علم آیا، بڑا نیک شریف، دور دراز سے آیا، غریب بھی تھا۔ قاری صاحب نے کہا میں تم کو پڑھا دوں گا، ٹھہرنے کی جگہ مسجد ہے، محلے والے کھانا کھلا دیں گے۔ وہ بیچارہ ٹھہر گیا، لیکن محلے والوں پر ان دنوں بخل اور کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ کنجوسی، کسی محلے والے نے کھانے کی طرف توجہ نہیں دی، کسی نے اس غریب طالب علم کا خیال نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیچارہ صبح بھی بھوکا، دوپہر بھی بھوکا، شام کو بھی بھوکا،
لیکن ہمت کا ایسا پکا تھا، اس نے یہ خیال کیا کہ مر جاؤں گا مگر واپس نہیں جاؤں گا، قرآن مجید تو سیکھوں گا، قرآن مجید کی تعلیم لوں گا۔ ایک دن گزرا، کسی سے اس نے کہا بھی نہیں کہ میں فاقے سے ہوں۔ دوسرا دن، اب بھی فاقہ ہے، اور وہ اپنا پڑھنے میں بیچارہ لگا ہے، نماز میں لگا ہے، ذکر میں لگا ہے۔ تیسرا دن بھی آ گیا، پھر فاقے سے ہے۔ اللہ کی طرف کی بات، خدا کی تقدیر کی بات کہ جب تیسرا دن بھی اس کا فاقے سے گزرا تو اس محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی فوت ہو گیا۔ اب جب مرا ایک آدمی تو وہاں کا دستور یہ تھا کہ کوئی مر گیا تو 40 دن تک کسی طالب علم کو کھانا کھلایا جائے ایصال ثواب کے لیے۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے 40 دن کی روزی کا انتظام ہو گیا، 40 دن کے کھانے کا ان کے انتظام ہو گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ابھی 39واں دن تھا کہ محلے کے دوسرے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب پھر وہ 40 دن کی ترتیب شروع ہوئی۔ اب کی 37واں 38واں دن تھا کہ تیسرا فوت ہو گیا۔ اب پھر وہ 40 دن کی ترتیب شروع ہوئی۔ جب تیسرا آدمی بھی مر گیا تو قاری عبد الرحمن صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور مختصر سی تقریر کی۔ اس میں فرمایا کہ دیکھو، تم لوگ سیدھے سیدھے اس غریب طالب علم کا کھانا مقرر کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ سارے محلے کو کھا جائے گا، سارا محلہ ایک ایک کر کے صاف ہو جائے گا۔ تو اگر آدمی سلیقے سے رہے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو نوازا جائے گا۔ بخل اور کنجوسی سے کام لے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، دقتیں آئیں گی۔ تو آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدرسے کی زمین کے لیے آپ سب دل کھول کر خرچ کریں، اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اللہ کا یہ ارشاد یاد رکھیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ اللہ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں خرچ کروں اور نیک انسانوں میں شامل ہو جاؤں۔ تب اس وقت کہا جائے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، کہ تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، کسی انسان کو کوئی مہلت نہیں۔ موت کا وقت آ گیا، دنیا سے جانا ہے، موت کا وقت آ گیا، رخصت ہو جانا ہے۔ کسی عالم کو اس کا علم، کسی جاہل کو اس کی جہالت، کسی بادشاہ کو اس کی بادشاہت، کسی وزیر کو اس کی وزارت موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتی۔ اعلان کیا گیا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو، وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، وہ موت جو تم کو ناگوار ہے، آ کر رہے گی۔ ایک نہ ایک دن تمہیں دنیا سے جانا ہے اور پھر پاک پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ زندگی کا ہر عمل اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے، ہر عمل اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے والے فرشتے تم پر مقرر ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں جو تمہارے اعمال کو، تمہاری باتوں کو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو، تمہاری
تمہارے قصور کو، تمہاری لغزش کو لکھ لیتے ہیں، ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا مقرر ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی زبان نکال کر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی آنکھ سے کوئی اشارہ کرتا ہے، کسی انسان کو چڑھانے کے لیے اپنے منہ کا زاویہ بگاڑ لیتا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر تم کوئی گناہ کا کام کرو گے، زمین آسمان میں کہیں چھپ کر کرو گے یا کسی چٹان میں گھس کر کرو گے، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس برائی کو لے آئے گا۔ او نوجوانوں، تم اس بات کو غور سے سنو کہ ہر عمل، ہر گناہ، ہر قصور، ہر لغزش اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے کوئی گناہ کیا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، تم نے کوئی غلطی کی اور وہ نگاہوں سے چھپ گئی، تم نے دروازے بند کر کے کوئی قصور کیا اور کسی دیکھنے والے نے اس کو نہیں دیکھا۔ نگاہوں کو رکاوٹیں روک سکتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ ارشاد ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں مقرر ہے۔ اگر یہ احساس ہر انسان کو ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم رک جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی غلطیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی سماجی خرابیاں ہیں جن سے ہمارا معاشرہ جوجھ رہا ہے۔ نشے کی لت عام ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان بے حیائی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہ ملک اپنے نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے سماج کے لوگوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں کوئی شعور نظر نہیں آتا ہے، کسی طرح کی بیداری محسوس نہیں ہوتی ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کی ادا سامنے نہیں آتی ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس پیدا کرے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی اس پر نگاہ ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ ارشاد ہو رہا ہے، کیا دنیا کے انسانوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی چھپی سب باتوں کو، ان کی سرگوشیوں کو جان رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون کیسا عمل کر رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا اور ایک ایک انسان سے حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن کسی ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، زندگی کہاں گزار کر آئے، جوانی کہاں کاٹ کر آئے۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جو حافظ بنے ہیں، جو عالم بنے ہیں، وہ اس حصے کو دھیان سے سنیں، یہ ہمارے لیے ہے کہ عن علمہ ماذا عمل فیہ، علم پر کتنا عمل کیا۔ حافظ بنے
تو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اختیار کیا؟ تم نے اپنے سینے میں اگر پاک قرآن کو محفوظ کیا تو کیا قرآنی سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی بھی تمہاری ہوئی؟ کیا تم نے اپنے آپ کو حلال و حرام کی تمیز کے راستے پر ڈالا؟ کیا تم نے نگاہ و دل کی حفاظت کی؟ قیامت کے دن ہر عالم سے، ہر حافظ سے سوال ہونا ہے، ان علمہ ماذا عمل فیہ، اپنے علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یہ نہیں کہ عالم بننا بڑی فضیلت کی چیز ہے اور حافظ بننا بڑی فضیلت کی چیز ہے اور بس ہم اسی پر خوش ہو جائیں۔ یقیناً عالم دین کا بڑا مقام ہے، یقیناً حافظ قرآن کا بڑا اونچا منصب ہے، لیکن ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، ہماری پوچھ بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ قیامت کے دن ہماری باز پرس ہے، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے علم پر عمل کی راہ کتنی اپنائی، علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ اسی لیے یہ ذمہ داری کا احساس دلا دیا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی علم والوں کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو، خدا کی خشیت زیادہ ہو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونے والے ہوں، وہ ملت کے حالات سے فکر مند رہنے والے ہوں، وہ ہر گھر تک، ہر فرد تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والے ہوں، ان کے اندر ایک بے چینی ہو، ایک تڑپ ہو، ایک کڑھن ہو، ایک فکر ہو، اپنی ملت کو بچانے کا جذبہ ہو، حالات کی سنگینی کے مقابلے کا عزم ہو۔ یہ نہ ہو کہ مشکل حالات آئیں اور عالم دین کے بول بدل جائیں، یہ نہ ہو کہ حالات سنگینی کا رخ اختیار کریں اور ہم بھی طاقتوں کی غلامی کرنے لگیں اور حکومتوں کے آگے سجدہ کرنے لگیں۔ ہمارے لیے تو یہ ذمہ داری طے کی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق بات کا اظہار کریں، حق کو چھپا کر نہ رکھیں، باطل کے سامنے صاف صاف دو ٹوک بات کریں اور حق کو حق کہہ کر پکاریں، باطل کو باطل کہہ کر پکاریں، سیاہ کو سیاہ کہیں، سفید کو سفید کہیں، تمام طاغوتی طاقتوں سے یہ کہیں کہ توحید کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے اور ایمان لازوال سرمایہ ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ چاہے حالات کا جو بھی رخ ہو، ان کی زبان ہمیشہ حق بات کا اظہار کرے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہر قسم کے حالات میں اللہ کا پیغام سنانا ہے، نگاہ صرف اللہ پر رہے، نگاہ صرف خدا تعالیٰ کی رضا پر رہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ یہ ہر عالم ربانی اور ہر حافظ قرآن کے لیے زندگی گزارنے کا دستور ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، خوف ہو تو اللہ کا، امید ہو تو اسی کی ذات سے۔ یہ مدارس کے لوگوں کا، مدرسے میں پڑھنے والوں کا، مدرسے میں پڑھانے والوں کا شیوا ہو، ان کا شعار ہو، ان کا طریقہ ہو، ان کا راستہ ہو، ان کی زندگی کا نصب العین ہو اور اسی کے ساتھ وہ زندگی گزاریں اور اسی پر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ مدارس کا کردار ہر دور میں یہی رہا ہے، اہل مدارس کا کردار ہر دور میں یہی رہا ہے اور آج بھی یہی ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے یہ پوچھا جائے گا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں کاٹی، مال کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیو، اس آنے والے دن کی تیاری رہے اور اسی تیاری کا ایک حصہ ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، کوئی صدقہ جاریہ ہو، کوئی ایسا عمل کہ جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے۔ ارشاد ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان یہ غور کرے اس نے آنے والے کل کی کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا توشہ ہے، عمل کا کون سا ذخیرہ ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ جو ہمارے مدارس ہیں، یہ جو ہمارے مکاتب ہیں، یہ جو دین کی خدمتیں ہیں، ان میں آج اگر ہم حصہ لیں گے کل قیامت کے دن کا توشہ تیار ہوگا، کل قیامت کے دن کے لیے سرمایہ اکٹھا ہوگا، ورنہ موت اچانک آئے گی اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے، حسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے جلسوں سے یہی پیغام لے کر جانا چاہیے کہ ہر مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ دنیا بہت میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، سجی ہوئی ہے، اور اللہ نے تم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ہم میں سے ہر شخص امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہے، آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں جانچی جا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، اپنی آخرت کو کتنا یاد رکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی بچو، عورتوں کے فتنے سے بھی بچو، عورتوں کے فتنے میں نہ پڑو، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، کسی غلط کاری کی طرف نہ جاؤ، نگاہ کی خیانت میں نہ پڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں اور ان کی بدکاری غلط دیکھنا ہے۔ آج موبائل پر کتنی غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، اپنے دل کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نگاہ کے ذریعے اپنے اندر خواہشات اور شہوتیں پیدا کر رہے ہیں، اور پھر غلط راہوں کی تلاش میں نکل جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ملت پیچھے سے پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 20 کروڑ کی ملت اس ملک میں آج احساس بیچارگی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ آج کوئی مستقبل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، مساجد گرائی جا رہی ہیں، مدارس گرائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں۔ کون سی آفت نہیں ہے جو مسلمانوں پر ٹوٹ نہیں رہی ہے، مگر او نوجوانوں، تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، نہ تمہارے کان پر جو ریگ رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہماری وہی بے ڈھنگی روش جو پہلے تھی آج بھی قائم ہے۔ اللہ کا قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ارشاد ہو رہا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، قرآن کے آگے جھک جائیں؟ کیا توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جانے کا وقت نہیں آیا؟ کیا گناہوں کو چھوڑ دینے کا وقت نہیں آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں آیا؟ کیا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے رونے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ پہلا دور ان کا گمراہی کا تھا، غلط کاری کا تھا، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، ڈاکو تھے، ڈکیتی اور رہزنی کیا کرتے تھے، اور ان کی پوری جماعت تھی۔
اور کہیں نہ کہیں راتوں کو لوگ جاتے اور ڈاکہ ڈالتے اور مال لوٹتے۔ ایک رات کو ڈکیتی کے لیے نکلے، ایک بستی کے قریب پہنچے، آدھی رات کا وقت ہے، اور حضرت فضیل ابن عیاض اس جماعت کے سردار ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ کس مکان میں ڈکیتی ڈالنا اچھا ہوگا، کہاں زیادہ مال ملے گا۔ چنانچہ آدھی رات کے وقت آہستہ قدموں سے وہ بستی میں چلے، گلیوں سے گزر رہے ہیں، مکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک مکان کے پاس سے وہ دبے قدموں آگے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک آواز سنائی دی۔ اندر گھر کی کسی کوٹری میں کوئی اللہ کی بندی رات کی تنہائی میں تلاوت کر رہی ہے۔ ہماری بہنیں بھی یہاں ہیں، وہ سنیں کہ آدھی رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور اللہ کی کوئی بندی، اللہ سے ڈرنے والی، خدا سے محبت رکھنے والی، وہ آدھی رات کو نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، خدا کا ذکر کر رہی ہے۔ یہی سرمایہ تھا مومن عورتوں کا، یہی طریقہ تھا مسلمان بہنوں کا، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ کا خوف، پردہ داری، خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارنا، گانا بجانا، فیشن اور دنیا بھر کے رسم و رواج، خرافات، بدعات، یہ مسلمان بہنوں کا راستہ نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بندی آدھی رات کو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تہجد سے فارغ ہو کر اللہ کا پاک کلام پڑھ رہی ہے، اور پڑھنے میں ایسا درد ہے، ایسا سوز ہے، ایسی تڑپ ہے کہ فضیل ابن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کا قدم رک گیا، اور وہ ٹھہر کر تلاوت سننے لگے، اور تلاوت دل پر اثر کرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اس بہن نے، اس خاتون نے یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے آگے اور قرآن کے آگے ان کے دل جھک جائیں؟ بس یہ آیت جیسے ہی سنی، حضرت فضیل ابن عیاض کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی، اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور چیخ مار کر گر پڑے، اور ایک ہی لفظ زبان پر آیا، الآن الآن، اللہ وقت آ چکا، وقت آ چکا، تیری طرف لوٹنے کا وقت آ چکا، توبہ کرنے کا وقت آ چکا، اپنی زندگی کے گناہوں کو چھوڑنے کا وقت آ چکا۔ اور اسی تڑپ کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ واپس ہوئے، اور یہی جملہ بار بار دہرا رہے ہیں، الآن الآن، اللہ وقت آ چکا، تیری طرف لوٹنے کا وقت آ چکا، توبہ کا وقت آ چکا۔ جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے، ان کا رونا دیکھ کر ان کے ساتھی بھی بے چین ہوئے، کہا کیا بات ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ اب تو میں توبہ کر رہا ہوں اور گناہ کی زندگی چھوڑ رہا ہوں، اور اب مجھ کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ سن کر ان کے ساتھیوں پر بھی ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بھی توبہ کر لی، اور حضرت فضیل ابن عیاض اس کے بعد بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سردار، اولیاء کا امام بنا۔ قرآن کی آیت آج بھی ہمارے دلوں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن آج بھی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ او لوگوں، کیا تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کاش کہ ہم بھی حضرت فضیل ابن عیاض کی طرح کہہ سکیں کہ وقت آ چکا، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے آگے توبہ کر رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کے آگے توبہ کرو، اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی طرف آ جاؤ۔ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ ارشاد ہے، اے میرے گنہگار بندو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج مدرسہ ارشد المدارس کے اس اجلاس دستار بندی سے آپ یہی پیغام لے کر جائیں اور توبہ و استغفار کے راستے پر آئیں، اور اس مدرسے کی بھی اور دیگر مدارس کی بھی خدمت کا ذہن و ذوق پیدا کریں، اور مکاتب اور مدارس جہاں جہاں ہو سکے اسے قائم کرنے کی فکر کریں کہ دین کی تعلیم کے لیے اور ملت کو غلط راستوں سے بچانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آج کے دور میں یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ ارشد المدارس کو ترقیات ظاہری و باطنی سے مالا مال فرمائے، اور جو بچے حافظ ہوئے، آج دستار بندی ہوئی، اللہ ان سب حفاظ کرام کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔